بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى فصل لربك وانحر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور دوسری آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا ہے۔ انشاءاللہ انہی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ ابھی مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا، اور آج 7 تاریخ ہو چکی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 2 اہم ترین عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ ایک عبادت ہے حج کی عبادت، اور دوسری عبادت ہے قربانی کی عبادت۔ یہ 2 عبادتیں جو اہم ترین عبادت ہیں، دونوں شعائر اسلام میں سے ہیں، اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ یہ اسلام کے اہم ترین اعمال میں سے، حج تو اسلام کا رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن حج بھی، اور قربانی یہ بھی اسلامی شعائر میں سے ہے، اسلام کی علامت ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ اسلام نے بہت سارے ایسے اعمال مقرر فرمائے ہیں جو اسلام کی اور مسلمانوں کی پہچان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل قربانی کا، اور قربانی کا عمل یہ بہت ہی قدیم عمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا عمل چلا رہا ہے۔ شکلیں الگ الگ رہی ہیں، لیکن قربانی کی بنیاد اور اس کا وجود جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی۔ اور قربانی کی عبادت جو موجودہ شکل میں ہے، اور اس امت کو اس کا حکم دیا گیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھی۔ نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کہ کاروبار میں برکت ہو جائے اس لیے نماز پڑھ لو، یا کاروبار کے نقصان سے بچ جائے اس لیے نماز پڑھ لو۔ نماز اس لیے نہیں ہونی چاہیے یا دنیا کا کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کہ بیماری آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، ملک میں آفت آ رہی ہے تو اس لیے نماز پڑھ لو۔ نہیں، نماز اس لیے نہیں ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ نماز صرف اور صرف اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پڑھو۔ صرف اس لیے نماز پڑھو کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نماز پڑھ رہا۔ وَانْحَرْ، پھر فرمایا کہ قربانی بھی صرف اپنے رب کے لیے کرو، کوئی اور مقصد حاصل کرنے کے لیے قربانی نہ کرو، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے قربانی کرو۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کی اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے ہر چیز کو اپنے مزاج اور اپنی طبیعت اور اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کے مزاج کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اپنے مزاج کے مطابق سمجھتا ہے، اپنے معاشرے اور ماحول کے مطابق سمجھتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کو غلط سمجھ جاتا ہے۔ اب دیکھا اس نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم دیا، تو وہ اپنے مزاج کو دیکھتا ہے، اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کو دیکھتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی کو کہیں کہ 1 گلاس پانی پلاؤ
ایک گلاس پانی لاؤ یا کھانا لاؤ، روٹی لاؤ، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، گویا میں محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے اس پانی کی، اس کھانے کی، اس روٹی کی۔ 100 روپے مانگ رہا ہے کہ 100 روپے دو، تو ہمارے معاشرے اور ماحول میں اگر ہم سمجھے تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ اس کو ضرورت ہے، یہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ تو انسان اپنے مزاج کے مطابق اگر سمجھنا چاہے تو وہ یہ سمجھے گا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ قربانی کرو، اس کا مطلب اللہ کو ضرورت ہے۔ فرمایا کہ نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ دیکھو یہ جو قربانی کے جانور ہیں، ان کا گوشت اور ان کا خون وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آج مجھے یہ لوگ گوشت کھلائیں۔ اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، وہ تو بے نیاز ہے۔ کھانا پینا یہ تو انسان اور جانور جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کی، اس کی فطری ضرورتوں میں سے ہے۔ اس کے محتاج انسان ہیں، جانور ہیں، کھانے پینے کے محتاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کا وہ محتاج ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا کیوں حکم دیا؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارا تقوی جو ہے وہ اللہ تک پہنچے گا۔ اس قربانی کا گوشت بھی نہیں اور اس کا خون بھی اللہ کو نہیں جائے گا اور نہیں پہنچے گا، بلکہ ینالہ التقویٰ منکم، تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے وہی اللہ تک پہنچے گا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا۔ اللہ نے کہا سچ بولو تو سچ بولنا شروع کر دینا، اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو تو جھوٹ چھوڑ دینا، اللہ نے کہا ایمانداری اختیار کرو تو ایماندار بن جانا، اللہ نے کہا خیانت اور بے ایمانی نہ کرو تو خیانت اور بے ایمانی کو چھوڑ دینا۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا جب جو حکم بھی آ جائے اس حکم کو پورا کرنا، یہی تقوی ہے۔ تو اللہ نے حکم دے دیا قربانی کرو، جانور ذبح کرو، تو اب یہ اپنا دماغ نہ لگانا کہ مقصد کیا ہے، اتنا گوشت ہم کیا کریں گے؟ اگر ایک گھر میں 4 آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو گئی تو کہا 4 حصوں کا گوشت ہم کیا کریں گے؟ اتنے تو آدمی کھانے والے ہیں نہیں، اور اتنا گوشت کیسے کھا سکیں گے؟ تو ایک کر لیتے ہیں اور باقی 3 کے پیسوں کو کیا کرتے تھے؟ غریبوں کو صدقہ کر دیتے۔ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی حکم کو پورا کرنا عبادت ہے۔ اپنی مرضی اور اپنے دماغ کو اور اپنی عقل کو چلانا یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کھانا ہے تو کھانا عبادت ہے، اللہ نے حکم دیا کہ کھانا بند کر دو تو کھانا بند کرنا ہی عبادت ہے۔ چنانچہ رمضان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ صبح اللہ نے 4 بجے کہہ دیا، 3 بجے کہہ دیا کہ کھانا بند کر دو، چھوڑ دو، تو اب کھانا بند کر دینا، کھانا چھوڑ دینا عبادت۔ شام میں 7 بجے اللہ نے حکم دیا کہ اب کھانا شروع کر دو، تو اب کھانا کھانا ہی عبادت۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہی تقوی ہے، یہی عبادت ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلانا چاہیے، لہذا اللہ نے حکم دے دیا قربانی کرو، اللہ نے حکم دے دیا جانور ذبح کرو، تو قربانی کرنا اور جانور ذبح کرنا یہی عبادت ہے اور یہی تقوی ہے۔ قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جیسے روزے کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔
کھانا چھوڑنا بھی عبادت ہے، کھانا کھانا بھی عبادت ہے، صبح 4 بجے کھانا چھوڑنا عبادت ہے، شام میں 7 بجے کھانا کھانا عبادت ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کا حکم آئے تو اس حکم کو پورا کرنا۔ جب اللہ حکم دے جانور ذبح کرنا ہے تو اب جانور ذبح کرنا عبادت۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات جم جائے، بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے کہ اللہ کا جو حکم آئے گا اسی حکم کو پورا کروں۔ اللہ نے حکم دیا جانور ذبح کرو تو اب جانور ذبح کرو، اللہ نے حکم دیا قربانی کرو تو قربانی کرو۔ آج جانور قربان کرنے کا حکم ہے تو جانور قربان کروں گا، کل مال قربان کرنے کا حکم دے گا تو مال قربان کروں گا، پرسوں گھر قربان کرنے کا حکم دے گا گھر قربان کروں گا، پرسوں اللہ تعالی حکم دے گا کہ اپنے سارے خاندان کو قربان کرو تو سارے خاندان کو قربان کرو۔ اصل میں یہی جذبہ پیدا کرنا مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ اس کے علاوہ اس آیت کے بالکل آخری میں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی، اللہ کے راضی ہونے کی، کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تمہیں جنت دے گا، اللہ جہنم میں نہیں بھیجے گا، اللہ عذاب تمہیں نہیں دے گا، اللہ تم پر اپنا غضب نازل نہیں کرے گا۔ یہ بشارت اور یہ خوشخبری سنا دو۔ کن کو؟ فرمایا المحسنین، جو لوگ احسان کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتے ہیں، جو اپنے اندر احسان کی صفت پیدا کر لیتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ احسان کا ترجمہ ہے حسن پیدا کردن در عمل، کہ عمل کے اندر حسن پیدا کرنا۔ کوئی بھی عمل انسان کرے، نماز پڑھے تو اس کے اندر حسن پیدا کرے، روزہ رکھے تو اس کے اندر حسن پیدا کرے، زکوٰۃ دے اس کے اندر حسن پیدا کرے، حج کرے اس کے اندر حسن پیدا کرے، قربانی کرے تو اس کے اندر حسن پیدا کرے۔ جب یہاں پر قربانی کا ذکر ہے تو مطلب یہ ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ انہیں جنت دے گا، اللہ انہیں اپنے عذاب، غضب اور جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ جو قربانی کے تمام اجزاء میں، قربانی کی تمام جزئیات میں، قربانی کے تمام مسائل میں، قربانی سے متعلق تمام امور میں حسن پیدا کریں گے، خوبی پیدا کریں گے، اچھائی پیدا کریں گے۔ چنانچہ قربانی سے متعلق جتنے امور ہیں ان میں سب سے پہلا امر اور سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے ارادہ، قربانی کا ارادہ کرنا۔ تو قربانی کا ارادہ جب انسان کرے، جب انسان یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے کہ میں قربانی کروں گا، تو یہ قربانی کیوں کروں گا؟ کیوں کروں گا؟ قربانی کیوں آپ کرنا چاہتے ہیں؟ قربانی اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، جب میں رب کے حکم کو پورا کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ تو قربانی میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں رب کو راضی اور خوش کرنا چاہتا ہوں، کوئی اور نیت بالکل بھی نہ ہو۔ سب سے پہلے اپنی نیت خالص کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ دیکھو اللہ تمہاری صورت اور شکل نہیں دیکھتا کہ تمہاری شکل کتنی خوبصورت ہے، اور خوبصورت شکل ہو تو اللہ کے اسے جنت دے دو، اور بدصورت شکل ہے اللہ کے اسے جہنم دے دو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تمہاری صورت اور شکل نہیں دیکھتا، اس لیے اپنی صورت اور شکل کو چمکانے کی فکر نہ کرو۔ ولا الى اموالکم، اور سنو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم نے دل میں کیا نیت کی ہے، تم نے دل میں کیا ارادہ کر رکھا ہے، اور دل میں کیا جذبہ رکھتے ہو تم کوئی بھی کام کرتے وقت۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال جو ہیں کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے، اور کس ارادے سے تم نے یہ اعمال کیے۔
اس لیے قربانی میں سب سے پہلا عمل جو ہے نیت اور ارادے کا ہے. نیت ارادہ خالص ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے. جیسے دودھ میں پانی کی ملاوٹ منظور نہیں ہے، ایسے ہی قربانی میں نیت میں ارادے میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر دودھ میں ملاوٹ ہو، کیسے دودھ والے سے لڑتے ہیں، کیسے بھینس والے سے جھگڑتے ہیں کہ دودھ دیا پانی دیا ہے، پیسے پورے لیتے ہو اور دودھ خراب دیتے ہو، ملاوٹی دودھ دیتے ہو، پانی دیتے ہو. ایسے اللہ بھی تو کہے گا کہ ساری نعمتیں میری استعمال کرتے ہو اور جب عمل کرتے ہو تو اعمال میں ملاوٹ کر دیتے ہو. اگر وہ عمال اللہ نے منہ پہ دے مارا پھر کیا ہوگا؟ یا 1000 روپے خرچ کر کے قربانی میں حصہ بھی لے لیا، قربانی کا جانور بھی خرید لیا، اللہ نے وہ عمل وہ قربانی منہ پہ دے مارا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلا امر اور پہلی چیز جو قربانی میں ہے وہ ہے نیت اور ارادہ. اس لیے اپنے عمل اور اپنے ارادے کو، اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کرے. خالص دل دماغ میں ہر وقت یہی ہو کہ یہ قربانی میں صرف اور صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرو. اور جب بندہ اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ دوسرے پڑوسی میں جو جانور، پڑوس والے جو جانور لے کر آئے اس سے میرا جانور اچھا ہے یا نہیں، اس سے میرا جانور مہنگا ہے یا نہیں. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پڑوس والے 10,000 میں بکرا لائے ہیں تو میں 15,000 کا لاؤں، اگر وہ 15,000 کا لائے ہیں تو میں 20,000 کا لاؤں، اگر وہ 50,000 کی بھینس لائے تو میں 60,000 کی بھینس. یہ تو مقابلہ آ رہا ہے، یہ تو انسانوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے. ایسی قربانی میں پیسے بھی گئے اور قربانی بھی گئی، کوئی ثواب نہیں ملا. پیسے بھی چلے گئے اور ثواب کا ایک ذرہ بھی حاصل نہیں. اس لیے پیسے بھلے کم ہو، قربانی کا جانور بھلے ہلکا ہو، لیکن نیت اور ارادہ مضبوط اور خالص ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ایک روپے کو ایسا قبول کرتا ہے کہ 1,00,000 والے صدقے پر بھی اتنا اجر و ثواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ 1 روپے جو ہے خالص اللہ کے لیے. جانتے ہیں سب لوگوں نے واقعہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ ایک عورت نے ساری زندگی زنا میں گزاری ہے، لیکن کیا کیا اس نے؟ ایک کتے پر رحم کیا، اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا، اسے پانی پلا دیا اور اللہ نے مغفرت کر دی. تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا جانور کتنا موٹا تازہ ہے یا کس کا جانور کتنے روپے میں آیا ہوا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم. اللہ تمہاری صورت شکل نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس لیے اپنے نیت میں حسن پیدا کیجئے، اپنے ارادے میں حسن پیدا کیجئے. دوسری چیز ہے قربانی کا جانور. نیت کر لی کہ مجھے قربانی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کا جانور لانے جا رہے ہیں تو قربانی کا جانور لانے میں بھی حسن پیدا کیا. قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. آنکھ کی روشنی دیکھا جائے کہ آنکھ کی روشنی میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. کان دیکھا جائے، ہاتھ پیر کو، جسم کے ایک ایک حصے کو اچھی طرح دیکھا جائے، کہیں خرابی تو نہیں ہے. ہر آدمی دیکھتا ہے کہ جانور بے عیب ہو، چاہے قربانی کرنے والا عیبوں سے بھرا ہو. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے. ہر آدمی یہ تو ضرور دیکھتا ہے کہ قربانی کے جانور میں جناب کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، چاہے قربانی کرنے والوں میں ہزاروں اور سینکڑوں عیب، کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے جناب اس کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے جیسے قربانی بے عیب ہو ویسے خود آپ اپنے آپ کو بھی تو بے عیب کرے. اگر اس کی آنکھ کی روشنی خراب نہ ہو تو آپ کی آنکھ بھی غلط استعمال نہ ہو. اگر اس کے کان میں کوئی خرابی نہ ہو تو آپ کے کان کا بھی غلط استعمال نہ ہو. اگر اس کے جسم کے کسی حصے میں کوئی خرابی نہ ہو تو آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. تو ہر آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ قربانی کے جانور میں عیب نہ ہو، چاہے میرے اندر ہزاروں عیب ہو. قربانی کا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے اور قربانی کرنے والے کو بھی اپنے آپ کو بے عیب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. عیب سے خالی کرے اپنے آپ کو.
یہ نہیں کہ قربانی کا جانور صرف عیبدار نہ ہو، چاہے میں کتنے ہی عیبدار اور بدبودار بن جاؤں، تو قربانی کے جانور میں بھی حسن پیدا کیجئے، اچھا سے اچھا جانور خریدے جو آپ کی استطاعت میں ہو، لوگوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے نیت میں حسن پیدا کیجئے، دوسری چیز ہے قربانی کے جانور میں حسن پیدا کیجئے، پھر تیسری چیز ہے قربانی کا جانور لے لیا، اب اس کو قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، تو ذبح کرتے وقت ذبح کرنے میں بھی حسن پیدا کیجئے۔ اس میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چھری کسی کام کی ہی نہیں، اب اس کے گلے پر پھیر رہے ہیں، جانور کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جانور کو آرام سے، اس کو بھوکا پیاسا نہ رکھے، کھلائے پلائے، ذبح کرنے سے پہلے اس کو پیاسا نہ رکھے، اچھی طرح اس کو پانی پلائے، اور ذبح کرنے کے لیے جو منحر ہے، قربان گاہ ہے، وہاں تک گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہیں، 4 آدمی دھکا دے رہے، اس طریقے سے نہ کرے، پیار سے، آرام سے، اطمینان سے لے کر جائے۔ اور ذبح کرتے وقت چھری اس کو نہ دکھائیں، پہلے سے چھری چھپا کر رکھے، جب اس کو لٹا دے اس کے بعد چھری دھاردار ہونی چاہیے، تیز ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہاں پر جانور کو لٹا کر کے اور اس کی آنکھوں کے سامنے کیا کر رہے ہیں، اب چھری تیز کرنے لگے، وہاں پر نہیں، یہ سب کام پہلے 2 دن 3 دن پہلے سے کر لیجئے۔ جو قصائی حضرات ہیں، جو قصاب ہیں، جو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، ان سے بطور خاص کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ سال بھر پڑی ہوئی چھری ہے اور اسے لے کر کے پہنچ گئے ذبح کرنے کے لیے، صرف کہ مجھے پیسے مل جائے، 2-4 پیسے کے لیے اس طرح کے نامناسب امور انجام نہ دے، بلکہ ذبح کرنے میں بھی حسن کا خیال رکھے، اور چھری وغیرہ سب پہلے سے 1 دن پہلے سے تیز کر لیں، سارے کام پہلے سے تیار رکھے، اس وقت تو چھری دھاردار ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے، تاکہ فوراً ذبح کا عمل اور جانور کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ جب تم ذبح کرنے لگو تو اچھی طرح ذبح کرو، ذبح کرنے میں بھی حسن پیدا کرو۔ فرمایا کہ چھری اپنی پہلے سے تیز کر لو، اور ذبح کرتے وقت جانور کو راحت اور آرام پہنچاؤ، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ سب سے پہلا کام نیت میں حسن پیدا کیجئے، دوسرا کام ہے قربانی کا جانور انتخاب کرنے میں، منتخب کرنے میں حسن پیدا کیجئے، اور پھر تیسرا کام ذبح کرتے وقت اس میں حسن پیدا کیجئے، اور پھر چوتھا اور آخری کام، اب جانور ذبح ہو گیا ہے، اب اس کی بوٹی بن گئی، گوشت کی صورت میں اب وہ آپ کے سامنے پڑا ہے، اب اس کو صدقہ کرنے میں اور لوگوں کو دینے میں حسن پیدا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو آیتیں اتاری ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، ایک حصہ آپ اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے استعمال کیجئے، اور ایک حصہ اپنے دوست احباب میں، دوست احباب جو ہیں ان میں تقسیم کیجئے، اور ایک حصہ جو ہے ان غریبوں کے لیے ہے جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی۔ لیکن آج کل ہم لوگوں کا معمول کیا ہے کہ جن کے یہاں قربانی ہوئی وہاں پہنچانے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جن کے یہاں قربانی نہیں ہے اسے تو جا بھاگو، بعد میں آنا، ابھی نہیں، شام میں آنا، ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، جبکہ قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ دیکھو مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، اللہ کا احسان ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مانگنے والا نہیں بنایا، احسان ادا کرو اللہ کا، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اس نے تمہیں مانگنے والا نہیں بنایا، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تمہیں بھی بھیکاری بنا دے اور تم بھی اسی طرح در در پہ بھیک مانگتے ٹھوکریں کھاتے تھے۔ اگر کوئی تمہیں ڈانٹ دے تمہیں کیسا لگے گا؟ اس لیے اس میں بھی حسن پیدا کیجئے، جو صدقہ کرے غریبوں کو، دوست احباب کو جو قربانی کا گوشت ہے، اس میں بھی حسن پیدا کیجئے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیے، اس کو ذلیل نہ کیجئے، یہ نہ سمجھیے کہ میں اس کے اوپر احسان کر رہا ہوں، نہیں جناب، احسان کیا کر رہے ہیں؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان والو اپنے صدقہ اور خیرات کو احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ خیرات کو باطل اور ضائع نہ کریں۔ اس لیے یہ 4 چیزیں اپنے ذہن اور دل دماغ میں بٹھا لیجئے کہ
ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر حسن پیدا کیجئے، قربانی کا جانور میں حسن پیدا کیجئے، اور پھر ذبح کرنے میں حسن پیدا کیجئے۔ پھر جب اس گوشت کو تقسیم کریں صدقہ خیرات کی صورت میں یا دوست احباب کو دینے کی صورت میں، اس میں بھی حسن پیدا کریں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ وبشر المحسنین، انہوں نے اپنے قربانی کے عمل میں حسن پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں جنت کی اور میری رضامندی اور خوش ہونے کی بشارت اور خوشخبری سنا دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے سے اچھی طرح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔